وعلیکم سامعین اور ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم کی عربی کتاب کے پہلے سبق کی چوتھی مشق حل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں التدریب الرابع لکھا ہوا ہے، تو التدریب اس کا معنی ہے مشق، اور رابع چوتھی، یعنی یہ چوتھی مشق ہے۔ ترجم ترجمی، تو یہ فعل امر ہے، ترجم مذکر کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ترجمہ کر۔ ترجمی اس کا معنی بھی ترجمہ کر، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے۔ المرکبات التوصیفیہ، مرکبات توصیفیہ، التالیہ نیچے دیے گئے، الی الاردیہ اردو میں، نیچے دیے گئے مرکبات توصیفیہ کا اردو میں ترجمہ کریں۔ کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں ہے، پہلی مثال دی گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے۔ الطیور المتغردہ، الطیور پرندوں کو کہتے ہیں، المتغردہ چہچہانے والے، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت، یعنی کسی اسم کی خوبی بیان کی ہوتی ہے، تو موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ اس میں چند شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی۔ موصوف اگر یعنی پہلا اسم اگر نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی۔ موصوف پہلا اسم اگر مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی۔ اگر موصوف مؤنث ہے اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اگر موصوف جمع ہے اس کی صفت بھی جمع ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ لکھتے ہیں الاشجار المثمرہ۔ الاشجار یہ جمع ہے اور معرفہ بھی ہے، اس کا معنی ہے درخت، اس کی آگے صفت ہے المثمرہ پھلدار۔ الاشجار جمع ہے، المثمرہ اس کی صفت ہے لیکن مؤنث ہے اور واحد ہے۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ جب موصوف جمع ہو اور جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لا سکتے ہیں۔ الاشجار المثمرہ یہ اسی کی مثال ہے کہ الاشجار جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد والی شکل برقرار نہیں رہتی، یعنی اس کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی جمع، کہ جس نے واحد کی شکل کو، اس کی بنا کو توڑ دیا اور ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ تو بہرحال تو یہ جمع مکسر ہے اور اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث، یہ قواعد کے لحاظ سے درست ہے، جس کا معنی ہے پھلدار درخت۔ دوسری مثال ہے الحدیقۃ الجمیلۃ۔ الحدیقہ پارک کو کہتے ہیں، اور یہ الف لام شروع میں ہے، یہ معرفہ کی علامت ہے، تو اس کی صفت پر بھی الف لام آنا ضروری ہے، تو ساتھ لگایا گیا الجمیلۃ، تو الف لام اس پر بھی ہے۔ یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہے۔ الحدیقۃ الجمیلۃ خوبصورت پارک۔ الولد الصالح یہ بھی معرفہ ہے، الولد اس کی صفت الصالح یہ بھی معرفہ ہے، الف لام دونوں پر داخل ہے۔ الولد مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہے۔ الولد بچے کو کہتے ہیں، الصالح نیک، نیک بچہ۔ السماء الصافیۃ، السماء آسمان کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ السماء الصافیۃ صاف آسمان۔ الفصل الجمیل خوبصورت موسم۔ الفصل موسم، الجمیل خوبصورت، یہ دونوں مذکر ہیں
کیونکہ موصوف جب مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر، موصوف پر الف لام داخل ہے تو صفت پر بھی الف لام داخل ہے۔ ان کا ہم نے ترجمہ کیا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے۔ الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت، الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت پارک، الولد الصالح، نیک بچہ، السماء الصافیہ، صاف آسمان، الفصل الجمیل، خوبصورت موسم۔ اب ہم جا رہے ہیں 5ویں مشق کی طرف، التدریب الخامس۔ یہ التدریب الخامس جو یہ 2 کلمات ہیں یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ التدریب موصوف ہے، الخامس اس کی صفت ہے، دونوں پر الف لام داخل ہے، دونوں مذکر ہیں، تو جو موصوف صفت کی شرائط ان میں پائی جانا ضروری ہیں وہ پائی گئی ہیں اس میں۔ التدریب الخامس 5ویں مشق، استعمل، استعملی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، فرق ان میں یہ ہے کہ استعمل مذکر کے لیے ہے اور استعملی مؤنث کے لیے ہے۔ استعمال کریں الکلمات التالیہ، دیے گئے کلمات کو، فی المرکبات التوصیفیہ، مرکبات توصیفیہ میں، یعنی ہم نے اس کے ساتھ اگر یہ موصوف دیا گیا ہے تو ہم نے اس کی صفت لگانی ہے۔ الربیع، اس کا معنی بہار ہے، الف لام اس پہ لگا ہوا ہے اور لفظ بھی مذکر ہے اور ہے بھی واحد، تو ہم اس کی صفت لگائیں گے، ہر چیز کا خیال رکھیں گے کہ اس پر الف لام بھی ہو، واحد بھی ہو اور مذکر بھی ہو۔ الربیع، تو ہم اس کے ساتھ الجمیل لگا دیتے ہیں، الربیع الجمیل، خوبصورت بہار۔ اور دیکھیں الجمیل ہم نے لگایا ہے، الف لام بھی ہے اس پر، مذکر بھی ہے کہ کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی گئی، اور واحد بھی ہے کیونکہ موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد یعنی مفرد۔ الازہار، اس میں الف لام ہے شروع میں اور یہ کلمہ جمع ہے اور مذکر ہے تو ہم اس کی صفت بھی اسی لحاظ سے لگے، لیکن چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر موصوف ایسا ہو کہ جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لاتے ہیں، تو ہم الازہار الجمیلہ لگائیں گے، واحد مؤنث یہ درست ہے، الازہار الجمیلہ، خوبصورت پھول۔ الثمار، پھلوں کو کہتے ہیں، الف لام اس پر داخل ہے تو ہم آگے لگائیں گے جو صفت اس پر بھی الف لام ہوگا۔ الثمار الحلوہ، یعنی میٹھے پھل، الثمار الحلوہ، میٹھے پھل، حلوہ واحد مؤنث ہے، اس کی صفت لگانا درست ہے۔ الطیور، یہ بھی جمع مکسر ہے، اس کی صفت بھی واحد مؤنث لگا سکتے ہیں۔ الطیور المتغردہ، یہ اس کی صفت ہم نے لگائی ہے، یہ مرکب توصیفی بن گیا ہے۔ الناس، اس کی صفت ہم لگاتے ہیں، الناس الکثیر، بہت سے لوگ، الکثیر یہ ہم نے جمع اس کی صفت لگائی ہے، اس پر بھی الف لام، اس پر بھی الف لام۔ جمیل، خوبصورت، ہاں تو ہم یہ صفت ہے اس کے ساتھ موصوف لگانا ہے تو ہم لگا لیتے ہیں بستان جمیل، بستان باغ کو کہتے ہیں، بستان وہ نکرہ ہے تو یہ اس کی صفت بھی نکرہ ہے، وہ واحد ہے مفرد ہے تو یہ اس کی صفت بھی مفرد ہے، تو اس طریقے سے یہ ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ موصوف، بستان جمیل، خوبصورت باغ۔ اگلی مشق ہے التدریب السادس، 6ٹھی مشق، اس میں ہم نے یہ تصاویر کو دیکھ کر ہر ایک کا عربی میں معنی لکھنا ہے۔ انظر، انظری، انظر کا معنی دیکھیں، انظری یہ مؤنث کے لیے، الی الصورۃ التالیہ نیچے دی گئی تصویروں کو، الی الصور، صورتن کی جمع صور ہوتا ہے، الی الصور التالیہ نیچے دی گئی تصویروں کو، ثم اکتب، اکتبی، اکتب مذکر کے لیے یعنی لکھ، اکتبی اے مؤنث تو لکھ، اسم کل صورت، ہر تصویر کا نام، باللغۃ العربیہ، عربی زبان، تو یہ موسم بتائے گئے ہیں تو ہم وہ لکھ لیں گے۔ پہلی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں گندم کی فصل ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے، تو گندم کی فصل عموماً یہ موسم گرما میں ہوتی ہے تو ہم لگا دیں گے الفصل الصیف، الفصل الصیف، یعنی یہ پکی ہوئی فصل ہے تو موسم گرما میں یہ فصل پکی ہوئی ہوتی ہے، الفصل الصیف۔ آگے ہے
یہ موسم جو سرما نظر آ رہا ہے کہ برف جمی ہوئی ہے، پہاڑی علاقہ ہے. تو الفصل الشتاء، فصل الشتاء، الفصل نہیں لگائیں گے بلکہ فصل الشتاء، موسم سرما. آگے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں تو فصل الربیع، موسم بہار ہے. اور آگے ہے بالکل خشکی سی دکھائی دے رہی ہے تو یہ فصل الخریف ہے، موسم خزاں. تو یہ ہم نے سبق کی تمام مشقیں حل کر لی ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.